الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تم دوسروں تک پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ جانتے۔ جو دین کی باتیں، شریعت کی باتیں ہمیں معلوم ہے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ملک شام کا ایک آدمی جو نمازی تھا، متقی پرہیزگار تھا، ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی، مگر اچانک کچھ عرصے تک وہ آدمی نظر نہیں آیا، اس آدمی سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ لوگوں، ملک شام کا فلاں ساتھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تم میں سے کوئی ایک آدمی جائے اور اس کا حال چال معلوم کر کے آئے کہ وہ کہاں ہے اور اس وقت کس پوزیشن میں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، حالات کا جائزہ لے کر کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی ملک شام کا سفر کرتے ہیں، اور جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو نمازی تھا، متقی پرہیزگار تھا، وہ بگڑ چکا ہے، وہ پٹری سے اتر گیا ہے اور سب کچھ چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی شراب کے عادی بھی بن چکا ہے، شراب میں ہر وقت جو ہے ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کارگزاری ملی، قاصد نے آ کر بتایا، اس ملک شام کے آدمی سے ملاقات کرنے کے بعد جب اپنی کارگزاری سنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دکھی ہوئے، بڑی تکلیف ہوئی کہ ایک نیک صفت انسان، نمازی پرہیزگار انسان، یہ اپنا راستہ کیوں بدل لیا، یہ غلط راستے پر یہ کیسے چلا گیا۔ کافی فکر ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی کا نام ہے تبلیغ۔ مدینہ سے ملک شام تقریباً 600 کلومیٹر دوری ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے حالات ہے، واقعہ ہے جب گاڑی گھوڑے کا صحیح انتظامات بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک آدمی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، ایک آدمی کو تبلیغ کرنے کے لیے
ایک بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رقعہ لکھا، ایک خط لکھا، ایک چٹھی لکھی، اور اس چٹھی میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر کی طرف سے ہے، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر والسلام۔ یہ ایک چٹھی لکھا، خط لکھا اس آدمی کے نام جو راہ راستے سے بھٹک گیا تھا، ملک شام کا رہنے والا ہے۔ ابھی ملک شام 4 حصوں میں بٹ گیا ہے، پہلے وہ ایک ملک ہوا کرتا تھا، بہت زبردست بڑا ملک تھا ملک شام، ابھی اس کا 4 حصہ بن گیا، 4 ممالک وہ بن گئے۔ یہ چٹھی لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاصد کو دے کر بھیجا اور کہا کہ جب وہ آدمی ہوش حواس میں رہے، نشے کی حالت میں نہ رہے، اس وقت یہ چٹھی اس کے ہاتھ میں تھما دیں۔ اس میں جو ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت و بخشش کی توقع اور امید لکھی گئی ہے، توبہ کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور پھر تھوڑا سا ڈرایا بھی گیا ہے اللہ کے عذاب و عقاب سے، اور اللہ کی وحدانیت کو بھی اس چٹھی کے اندر بیان کیا گیا ہے، اللہ کی طاقت اور قوت بھی لکھا گیا ہے، غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس چٹھی میں لکھا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، تمہارے توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے، بہت سخت ہے۔ ذی الطول، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست طاقت والے ہیں، لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، اور ہم سب کو اسی کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ خط لکھ کر قاصد کے ہاتھ سے ملک شام بھیج دیا، ایک آدمی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے۔ دوستو، یہ ہے تبلیغ۔ صرف ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، دین پر چلے اور محلے والوں کی ہم فکر نہ کریں، پڑوسیوں کی فکر نہ کریں، بستی والوں کی ہم فکر نہ کریں، یہ ہمارے اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمیں دوسرے بھائیوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ ایک آدمی کی اصلاح کے لیے، ایک آدمی کو، وہ بھی دوسرے ملک کے رہنے والے، ملک شام کے رہنے والے، جب پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ غلط راستے پر چلا گیا، تو ایک قاصد کے ذریعے سے جو ہے ایک چٹھی بھجوائی، اور اس میں جو ہے چٹھی میں اسے جو ہے تلقین کی، صحیح راستہ کی رہنمائی کی، توبہ کی تلقین کی، اور اللہ کی رحمت کو واضح کیا، اللہ کی طاقت کو بیان کیا، اللہ کی ربوبیت اور بادشاہت کو بیان کیا۔ جب وہ شخص نے اس چٹھی کو پڑھا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے، اور دل کی گہرائی سے اس نے جو ہے توبہ کر لیا اور صحیح راستے پر آ گیا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ کسی بھی امتی کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت نہیں فرمایا، مگر اس امت کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت کے لقب سے جو ہے نوازا ہے۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ ایک ہوتی ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضرورت زندگی۔
ضرورت زندگی پر زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت جو ہے صرف ہو رہا ہے، اور مقصد زندگی کو ہم لوگ پس پشت ڈال دیے ہیں۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، آخرت کی تیاری، موت کی تیاری، قبر کی تیاری، یہ ہے مقصد زندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہے مقصد زندگی۔ اور ضرورت زندگی کیا ہے؟ انسان کا کھانا، انسان کا جو ہے کپڑا، مکان، شادی بیاہ اور سواری، یہ 5 چیزیں ضروریات زندگی۔ تو مقصد زندگی میں ہمارا وقت جو ہے بہت کم لگ رہا ہے، اور ضرورت زندگی میں ہمارا وقت کا اکثر حصہ جو ہے صرف ہو رہا ہے۔ ہمارے کھانے کی تو یہ حالت ہے کہ ایک وقت میں جو ہے سینکڑوں قسم کے جو ہے آئٹم انتظامات کیا جاتا ہے، اور اتنا کھاتے ہیں کہ اس کھانا کو ہضم کرنے کے لیے کچھ اور کھانے پڑتا ہے اوپر سے۔ مکان پر مکان جو ہے ہم بناتے جا رہے ہیں، یہ ہے ضرورت زندگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرورت زندگی بقدر ضرورت اختیار کیا کرو، چونکہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور مقصد زندگی پر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت صرف کیا کرو، چونکہ یہ چیز باقی رہنے والی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بزرگ ترین شخصیت ہے۔ کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو راستے میں ایک شخص کو، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہاں پر وہ جو ہے مکان بنانے کے لیے مستری کو جو ہے، انجینئر کو جو ہے نقشہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے 4 روم بنیں گے، یہاں پر گاڑی رکھنے کے گریج بنیں گے، یہاں پر لیٹرنگ باتھ روم بنے گا، یہاں پر بالکنی بنے گا، یہاں پر فلاں چیز بنے گی۔ وہ نقشہ بنا رہا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو وہ شخص پہچانتا تھا، جو مکان بنا رہا تھا، مکان کا نقشے بنا رہا تھا۔ یہ اس نوجوان کے قریب گئے اور پوچھا کہ نوجوان کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ حضرت مکان بنانے کا ارادہ ہے، نقشے بنا رہا ہوں کہ یہاں پر فلاں چیز بنے گی، یہاں پر فلاں چیز بنے گی، نقشہ بنا رہا ہوں۔ کہا کہ اس میں خرچے کتنے آئیں گے؟ اس نوجوان نے کہا کہ 7-8 لاکھ روپے کا بجٹ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ مکان بھی ختم ہو جائیں گے، یہ پیسے بھی خرچ ہو جائیں گے، اور تم بھی دنیا میں نہیں رہو گے۔ اگر تم کو ان پیسے کے بدلے میں ایسا مکان میں عطا کر دوں مرنے کے بعد کہ جو باقی رہنے والا مکان ہے، جس کی 1 اینٹ سونے کی ہوگی، 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا جوڑائے مشک اور زعفران کا ہوگا، اس کے گھاس جو ہے زعفران کے ہوں گے، اور اس کے جو کنکر ہوں گے وہ موتی اور یاقوت کے ہوں گے، تو کیسا رہے گا؟ اور وہ مکان کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کا کلر کبھی پھیکا نہیں پڑے گا، کبھی وہ بوسیدہ نہیں ہوگا، وہ ایک مستحکم اور مضبوط مکان، لازوال ہمیشہ رہنے والا مکان میں تمہیں جو ہے ان پیسے کے بدلے میں عطا کروں گا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نوجوان سے کہا کہ یہ جو تم 7-8 لاکھ روپے مکان میں لگا رہے ہو، یہ دینار، یہ درہم ہمیں جو ہے تمہیں دے دینا پڑے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، 1 رات کی مہلت دیجئے، میں ذرا غور فکر کر لیتا ہوں، کل آپ تشریف لائیں، پھر میں اپنا فیصلہ آپ کو سنا دوں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے واپس آ گئے۔ رات کو جب تہجد میں اٹھے تو دعا کرنے لگے کہ اللہ،
تو ہی مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرنے والا ہے، پھیرنے والا ہے۔ یہ نوجوان جو فیصلہ کرے گا تو اسے اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کر، اسی کا نام ہے تبلیغ۔ دن میں جو ہے ایک ایک آدمی پر محنت کرنا، ان نوجوانوں سے ملاقات کرنا جو مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، ان کو جو ہے آخرت کی بات بتا کر اس کا رخ کو، اس کا منہ کو اللہ کے گھر کی طرف پھیرنا، اور پھر رات کو جو ہے اس کے لیے دعا کرنا۔ یہ اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ دن میں وہ محنت کرتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ دعا کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لوگوں کو بتانا، صحیح چیز دکھانا، صحیح راستہ بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، مگر اس کے دل کو پھیرنا، اس کو صحیح راستے پر چلانا، ہدایت سے نوازنا، یہ اللہ رب العزت کے قبضے میں۔ تو وہ دعا کرنے لگے کہ اللہ اس نوجوان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کر۔ دوسرے دن جب گئے تو نوجوان نے فیصلہ کر لیا، کہا کہ حضرت یہ جتنے بھی پیسے ہیں، درہم اور دینار ہے، اس تھیلی کو مکمل آپ لے کر چلے جائیں، اور آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ اس کے بدلے میں ہمیں جو ہے اس سے خوبصورت اور اچھا جس طرح آپ نے بتایا ہے وہ مکان مرنے کے بعد ہمیں ملے۔ تو اللہ والے کچھ ایسے ہوتے ہیں بزرگ بھائیوں کہ اگر وہ اللہ سے قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو بھی پوری کرتے ہیں۔ بہت ایسے اللہ والے روئے زمین پر ہے جو بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے وہ دیکھنے میں ٹھیک نہیں ہے، وہ لمبے لمبے بال والے، پراگندہ کپڑا والے، مگر اللہ کے یہاں اس کا جو مقام اور جو مرتبہ، جو عزت و شہرت ہے، وہ کسی بھی دنیاوی حکمران کا نہیں ہو سکتا۔ وہ درہم دے دیے، جب آنے لگے کہا کہ حضرت شریعت کا مسئلہ ہے کہ لین دین جب کرو تو لکھائی پڑھائی ہونا چاہیے، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے، بہت موٹی رقم ہے، 7-8 لاکھ کا مسئلہ ہے، تو یہ لکھت پڑھت جو ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے بھروسہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ کوئی بھی لین دین کا معاملہ کریں تو اس کو کاغذ پر لے کر آئے، یہ قرآن کا بھی حکم ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی معاملات کرو چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو تو ایک کاغذ پر جو ہے گواہوں کے موجودگی میں لکھ لیا کرو تاکہ لڑائی جھگڑے کی نوبت پیش نہ آئے۔ تو ایک قلم اور ایک کاغذ نکال کر دیا وہ نوجوان مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ کہنے لگا کہ حضور اس میں جو ہے آپ لکھ دیجئے کہ میں اس درہم کے بدلے میں اس نوجوان کو مرنے کے بعد اس سے بڑھیا مکان بھی عطا کروں، اللہ سے دلواؤں گا۔ انہوں نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر کے، وہ پورا چٹھی لکھ دیا ہے کہ میں اس درہم کے عوض میں جو ہے اس نوجوان کو مرنے کے بعد اس سے بھی خوبصورت، پائیدار اور مضبوط سونے چاندی کا مکان جو ہے اللہ سے میں دلواؤں گا۔ یہ رقعہ لکھ کر اس نوجوان کو دے دیا، وہ چلے آئے۔ شام تک وہ سارا روپے پیسے جو ہے جو دینار درہم تھا وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جو ہے خرچ کر دیا۔ دوسرے دن جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، 40 روز کے بعد، 40 روز گزرنے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر آئے تو وہی رقعہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لکھا تھا، وہ رقعہ، وہ چٹھی دیکھ رہا ہے کہ مصلی میں محراب میں پڑا ہوا ہے، اور ادھر اس نوجوان کا جو ہے انتقال ہو چکا تھا، اور انہوں نے وصیت کر کے گیا تھا کہ اے لوگوں اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس عہد نامہ کو، اس رقعہ کو، اس کاغذ کو میرے کفن میں جو ہے شامل کر دیں اور چٹھی سمیت مجھے دفن کرنا۔ تو سارے لوگوں نے اس چٹھی کو دیکھا تھا، اس کو کفن کے اندر ڈال دیا اسے جب اس کی موت ہوئی۔ تو امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب چٹھی اٹھا کر دیکھا تو یہ تو وہی چٹھی، وہی رقعہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس نوجوان کو ایگریمنٹ کے طور پر لکھ کر دیا تھا، یہ کہاں سے چٹھی آ گئی؟ فوراً جو ہے اس نوجوان کے گھر تشریف لے گئے
اور جانے کے بعد پتہ چلا کہ چند روز قبل اس کی جو ہے موت ہو چکی ہے۔ لوگوں سے دکھایا کہ اے لوگوں دیکھو یہ چٹھی وہی چٹھی ہے جو تم لوگوں نے کفن کے ساتھ دفنایا تھا۔ تو سارے مجمع نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، کہنے لگا خدا کی قسم یہی وہ چٹھی وہ رقعہ ہے جو انہوں نے وصیت کر کے دیا تھا کہ میرے کفن کے اندر اسے ڈال دینا دفنانے کے وقت، یہ وہی رقعہ ہے، وہی چٹھی ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے مالک بن دینار، میں نے اس نوجوان کو تمہارے وہم و گمان سے بھی بہترین مکان عطا کر دیا۔ فوراً مجمع سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگے کہ حضور وہ 7-8 لاکھ روپیہ جو آپ کو وہ دیے تھے، جس کے بدلے میں اسے مکان ملا ہے، تو میں اس کا ڈبل دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی یہ چٹھی ایک لکھ کر کے دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو اب جو ہے نظر آ گیا ہے، اب اس کی قیمت نہیں لگ سکتی، نظر آ گیا ہے، لوگوں نے دیکھ لیا ہے، وہ بن دیکھے جو ہے انہوں نے یقین کیا تھا، اور اسی کا نام ہے ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان اسی کا نام ہے۔ ہم نے جو ہے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، یقین ہے کہ فرشتے ہیں۔ ہم نے قبر کو نہیں دیکھا، یقین ہے کہ قبر ہے۔ عالم آخرت سے ہم جو ہے بہت دور ہیں، لیکن یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عالم آخرت ہے، میدان حشر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ دیکھنے پر جو ہے دیکھنے کے بعد ماننا، اس کا نام ایمان نہیں۔ تو بزرگار دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ چند لمحات ہم سب کو عطا کیا، یہ بڑی انمول اور بڑی قیمتی ہے۔ آج ہمارا اکثر و بیشتر وقت جو ہے ضروریات زندگی میں ہمارا جو ہے صرف ہو رہا ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اور اسی طریقے پر جو ہے گاڑی گھوڑے میں، مکان دکان میں ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ صرف ہو رہا ہے۔ اور مقصد زندگی جو ہے جس کے لیے انسان کو اللہ نے وجود میں لایا، تخلیق کیا، پیدا کیا عبادت کے لیے، اس میں ہمارا وقت بہت کم خرچ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز و بھائیوں، اسی ایمان کی تجدید کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو بنانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے آج پوری دنیا میں جو ہے جگہ جگہ پر مختلف شکلوں میں جو ہے اجتماعات ہو رہے ہیں۔